دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے انکشافات سنانے جا رہے ہیں جو پوری امت مسلمہ کے دل دہلا دینے والے ہیں۔ آپ نے حالیہ دنوں میں مسجد اقصی کے نیچے ہونے والی خفیہ کھدائیوں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کھدائیوں کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ اسرائیلی حکومت اور یہودی قدامت پسند گروہ آخر کس بڑے منصوبے کی تکمیل چاہتے ہیں؟ کیا یہ سب محض آثار قدیمہ کی تلاش ہے یا پھر دنیا پر حکمرانی کا پرانا خواب؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ان تمام پہلوؤں پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ تابوت سکینہ کی پراسرار تلاش، وہ مقدس صندوق جسے بنی اسرائیل اپنی ناقابل شکست قوت کا راز مانتے ہیں اور جس کی دوبارہ بازیابی کے لیے مسجد اقصی کے نیچے دن رات سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ تیسرا ہیکل، ایک خوفناک منصوبہ۔ یہودی انتہا پسند گروہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے خفیہ تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے گھروں اور مسجدوں کی بنیادوں کو لاحق خطرات، ان کھدائیوں سے نہ صرف تاریخی عمارت بلکہ پورا شہر خطرے میں ہے۔ یہ منصوبہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک عالمی سیاست میں طاقت اور غلبے کی بازیابی کا خطرناک خواب ہے۔ امت مسلمہ کو اس حقیقت کے سامنے بیدار ہونا ہوگا، اپنی تاریخ کو پہچاننا ہوگا اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو مجبور کر دے گی کہ ان سوالات پر غور کریں۔ کیا واقعی ایک تابوت پوری دنیا کے اقتدار کی کنجی بن سکتا ہے؟ کیا مسجد اقصی کا تقدس ہم سب کے لیے محض ایک کہانی ہے؟ نہیں، یہ ہماری پہچان اور ایمان کی علامت ہے۔ دوستو، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ہم نہ صرف ان تاریخی اور مذہبی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دور میں ہر مسلمان پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کیوں یہ وقت ہماری بیداری کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حال ہی میں ایک ایسا غیر معمولی واقعہ رونما ہوا جس نے نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ واقعہ اس زیر زمین سرنگ سے جڑا ہے جو عرصہ دراز سے مسجد اقصی کے نیچے خفیہ طور پر کھودی جا رہی تھی۔ 15 اور 16 ستمبر کے درمیان راتوں میں ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ عالمی میڈیا کے کئی نمائندوں نے یہ نوٹ کیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اچانک اسی سرنگ کے دہانے پر پہنچے اور وہاں سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کوئی عام یا روایتی دورہ نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی خفیہ اور سوچا سمجھا قدم تھا۔ اس موقع پر میڈیا کو مکمل طور پر اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ وہاں ہونے والی گفتگو اور سرگرمیوں کو براہ راست دنیا کے سامنے نہ لایا جا سکے۔ سرنگ کے اندر کھڑے ہو کر نیتن یاہو نے ایسے جملے ادا کیے جنہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل میں گہرا اضطراب پیدا کر دیا۔ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، یہ شہر ہمارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا اور کبھی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ الفاظ محض ایک سیاسی بیان نہیں تھے بلکہ ایک کھلا پیغام تھا، یروشلم پر اسرائیل کے مکمل اور دائمی قبضے کا اعلان۔ یہ اعلان اسی مقام پر کیا گیا جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلسطینی عوام کی زمین ہے، یعنی مسجد اقصی کے نیچے کا وہی خطہ جسے عالمی سطح پر فلسطینی علاقے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اہم اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اس علاقے کے لیے خاص طور پر اسی زیر زمین سرنگ کو منتخب کیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جسے یہودی عقائد کے مطابق ان کا مبینہ تیسرا ہیکل یعنی ہیکل سلیمانی کا اصل مقام مانا جاتا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں ماضی میں ان کا مقدس ہیکل قائم تھا اور جسے دوبارہ تعمیر کرنے کے خواب وہ صدیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی یقین کو بنیاد بنا کر اسرائیلی حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جن سے مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں اور تاکہ رفتہ رفتہ ان کے مذہبی منصوبے کی تکمیل ممکن ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرنگ کی موجودگی اور وہاں دیا جانے والا بیان نہ صرف ایک سیاسی چال ہے بلکہ مذہبی اور تاریخی دعوے کا بھی کھلا اظہار